بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر اب تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی و متانت آپ کی آنکھوں سے عیاں تھی، لہٰذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے اور کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہو ہی رہا تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کو سینے سے لگا کر پرورش کرنے کا ارادہ باندھ لیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی ابھی عمر 8 سال ہی تھی کہ دادا چل بسے۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت آ رہی تھی، نوازش و پیار کو محسوس کر رہے تھے۔ دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ چچا ابو طالب آپ سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ شام کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راغب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے وہیں اس درخت کے نیچے ٹھہر جاتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بحیرہ کا پیغام لے کر آیا کہ آپ لوگوں کو بحیرہ نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ بحیرہ نے اس سے قبل ان لوگوں کو کبھی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی، لہٰذا قافلے کے لوگ حیران ہو گئے۔ ہر حال میں دعوت قبول کر لی گئی اور قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ آپ اس وقت بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا کہ آج آپ سب میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب آ گئے ہیں سوائے ایک بچے کے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی بلا لو۔ اس بات پر اہل قافلہ حیران ہوئے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ کی نظریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمی رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور بحیرہ کا گرجا گھر دیکھنے لگے۔ بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزی کی قسم جو کچھ پوچھو بتا دینا۔ آپ نے کہا کہ لات و عزی کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں بتا دینا۔ آپ نے کہا کہ پوچھئے کیا پوچھنا ہے۔ پھر اس نے آپ کی عادات و اطوار، مصروفیات، رجحان، طبیعت، مزاج کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔
آپ سب کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بحیرہ نے ان سے کہا کہ بچہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ممکن نہیں ہے۔ راہب کی بات سن کر چچا ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور جس حد تک کر میں نے پہچان لیا ہے، اگر وہ پہچان گئے تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان بنے گا۔ پھر وہ واپس ہو گیا اور زیر لب کہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اسی طرح جب آپ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تب بھی حلیمہ بی بی نے آپ کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، کیونکہ جب سے آپ بی بی حلیمہ کے پاس آئے، بی بی حلیمہ کے گھر معجزات کی برسات ہو گئی۔ رسول پاک تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ کے آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ اگر آپ کے نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پورے عرب میں کسی کا نہ تھا۔ آپ کے دادا کا یہ رکھا 3 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے کبھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول پاک کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔